اچھا ملک صاحب یہ فرمائے گا, بڑا سنجیدہ نوعیت کا ایک میرا سوال ہے کہ نومبر کا وسط آ گیا تو پیٹیوں میں سے رضائیاں ہی نہیں نکل رہی ہیں, کب نکلیں گی؟ اچھا اس طرح سے ہے جی کہ اس کا تعلق آسٹرونومی سے ہے, کوئی نجومی غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے. 2012 جب کہا جاتا تھا قیامت کا سال ہے تو اس وقت سولر سسٹم میں ایک سیارہ نیبرو شامل ہوا جس کا تعلق موسم سے متعلق ہے اور اس کو میٹرولوجسٹ ڈیل کرتا ہے. یہ پوری دنیا میں موسم کی تبدیلی آ رہی ہے, جہاں گرمی تھی وہاں سردی. اب 12 سال میں دیکھیں موسم کتنا تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ آپ کو ایسٹ میں بھی اور خاص طور پر دبئی ادھر ادھر جہاں سعودی میں بارشیں نہیں ہوتی تھیں وہاں بھی بارشیں ہونا شروع ہو گئیں. اور گوگل کر لیں کہ کتنے گلیشیئر جو ہیں پگھل کر آگے آ گئے ہیں اور پیچھے موسم تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں. لیکن ملک صاحب یہ جو موسمیاتی تبدیلیوں کا سفر ہے, تغیر ہے, تبدیلی ہے, اس حوالے سے اسموگ کو لاہور ہی اتنا کیوں پسند آیا ہوا ہے؟ اچھا اس طرح سے ہے جی کہ جہاں لا اینڈ آرڈر اور حاکموں کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے وہاں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ایسا تو نہیں کہ اسموگ کہتی ہے کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمعے ہی نہیں. یار خود پوچھ لو نا, شرما کیوں رہے ہو, وہ پیسے لے لیں گے. یہ ملک صاحب, یہ وکی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا ہفتہ آج کا یہ جو اگلا ہفتہ کیسا رہے گا, تو یہ بیوی کے بارے میں کیسے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا اگلا ہفتہ آپ کے ساتھ کیسا رہے گا؟ ہاں یہ میں نے پوچھا ہے. ہاں پوچھے پوچھ لو ہمت کر کے. نہیں پوچھے. اب نے مجھے یہ بھی بتانا کہ یہ تھیٹر کب کریں گے. میرے بارے میں بتائیے کہ میرا اگلا ہفتہ میری بیگم کے حوالے سے کیسا گزرے گا, ان کو مطلب کس طرح سے سکون ملے گا. اصل میں یہ میرے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی نہیں وکی یار خیر ہے ਭਰਾ تو میرا اس طرح مرداں ہوندی رہندی ہے. یہ میرا پھر سدھو موسے والا بن جاندے نے, مصیبت تے مرداں تے آندی رہندی ہے. اچھا جی اس طرح سے ہے کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے. آپ ہی کی تو ملک صاحب فیلڈ ہے. جس بندے نے فیلڈ نہیں ہے, اتنی شادیاں کی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے کہ یہ میری فیلڈ ہی نہیں ہے. ساڈی فیلڈ سے سارے کام لے گئے. اچھا اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین نسخہ بتا دیتا ہوں, تجربے کی روشنی میں, اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں. میں جب ایک کے پاس ہوتا ہوں تو وہ دوسری کا پوچھتی ہے, تو میں کہنا چھڈ ہوتے ہے ہی گدی پری تو ہے. پہلی نو کہہ رہے تھے میں جب تمہارے پاس ہوتا ہوں جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. لیکن ابھی آن ایئر آپ کو وہ دیکھ لیں گے اس بات پہ. اب اگلا نسخہ تیار کریں. اچھا اس طرح سے ہے کہ اس کا بھی حل میرے پاس ہے کہ میں نے جا کر کیا کہنا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ عورت کو سمجھنے کے لیے وہ کیا چاہتی ہے, اس کی آنکھوں کو پڑھنا اور اس کے دماغ تک جانا بڑا ضروری ہے, اور یہ بہت ہی آسان کام ہے. ساڈے کو تے اپنا آپ نہیں پڑھے, میسج آ جائے تین آنکھاں بدلنیاں پیندیاں پھر بہت ہی آسان کام ہے. اور اس میں اس طرح سے ہے جنید صاحب کہ یہ ایک لفظ ہے گریڈل آف وینس, یہ جس کے ہاتھ پر بھی پائی جائے تو یہاں سے اگر موٹ آف جوپیٹر سے ہارٹ لائن نکلتی ہو تو یہ جنسی کشش کی علامت ہے. لوگ ایسی خواتین ہوں تو ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, عمر بھر کا ساتھ نہیں چاہتے. اگر مرد ہو تو سیم سچویشن اسی کو لگا لیں. اب یہاں خان صاحب کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ خان صاحب کے ہاتھ پر دونوں ہی صورتیں موجود ہیں. گریڈل آف وینس بھی موجود ہے, اور پھر اس کے بعد یہ جنسی کشش کی جو علامت ہے یہ بھی موجود ہے, جس کی بنیاد پر وہ ہر خاص و عام میں بہت زیادہ چاہے جاتے ہیں. اچھا ملک صاحب, مریم نواز کا ہاتھ آپ نے دیکھا؟ اس طرح سے ہے جی ان کا یہ ہاتھ کا یہ والا پورشن, ہاں جی, اتنا فاصلہ. یہ بنیادی طور پر کسی بھی مرد یا عورت کے ہاتھ پر ہو زبردست کراؤڈ پلر ہونے کی علامت ہے. قوت گفتار بھی زیادہ ہوتی. یہ والی جو پور ہے یہ باریک ہے, یہ پاور آف اسپیک اینڈ اسپیچ کی علامت. اچھا. اس کے بعد دل دماغ کی ایک لکیر ہے جو کسی بھی شخص کے ہاتھ پر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ایسے لوگ جو اپنا گول بناتے ہیں کسی بھی راہ سے گزرنا پڑے گزر جاتے ہیں, لیکن منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ہر سعی کرتے ہیں. تو مریم نواز شریف میں یہ کوالٹی دبا کے پائی جاتی ہے. وہ کون سا سیاستدان ہے جس کے بارے میں صرف ایک ہی لوگ ملک صاحب سے سوال کرتے ہوں گے؟ کون سا سیاستدان ہے اور وہ کون سا سوال ہے؟
शेख रशीद साहब से क्या सवाल उनकी शादी शादी का सवाल शादी का सवाल। शेख रशीद जितना मैंने झूठा आदमी नहीं देखा, अच्छा वो कैसे? इसलिए कि उनके मेरे दरमियान ये बात तय पाई थी हाँ कि अब के बाद हाँ जो आपके मेरे दरमियान गुफ्तगू होगी, हाँ जब आप टेलीविजन पर होंगे तो एंकर आपसे सवाल पूछेगा तो आप कहेंगे कि ये बात सादिक मलिक से पूछें। ओके। 2 शोज़ में उन्होंने ये बात की, तीसरे में उनके अंदर का सियासी नजूमी फिर बाहर निकला और वो मुकल गए, और मैं बरसरे आम उन्हें झूठा कहता हूँ। सर अब हम चलते हैं अपनी ऑडियंस की तरफ, वो भी बहुत बेचैन है सवाल जवाब करने के लिए। जी नसीम इक्की साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। एक कॉमेडी फनकार को किस उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए? जब उसके जुगते फीकी पड़ जाएं या उसकी उम्र 65 साल हो जाए? पहली बात तो ये कि एक्टर जो होता है ना, ये कभी साहब का नहीं होता। क्लर्क साहब का होता है, मैनेजर साहब का होता है, एक्टर साहब का नहीं होता। बहुत अच्छे। कॉमेडियन को उस वक्त रिटायर हो जाना चाहिए जब उसके बच्चे कहते हैं कि पापा आपको नहीं पता। कॉमेडी की जो सबसे बड़ी सिफ्त है, कहा जाता है कि थिएटर में जब कॉमेडियन मरता है तो घर उसकी माँ मरी पड़ी होती है तो वो मरता है। कॉमेडियन फनकारों की सबसे आला किस्म की सिफ्त है कि जिसने उस बंदे के मुंह पे भी स्माइल लेके आनी है जो अंदर से मर चुका। आहा बहुत अच्छे, क्या बात है। नेक्स्ट जुनैद सलीम साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपको मशहूर कर दिया गया है कि आप अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। तो आप वाकई अपनी बीवी से डरते हैं या वैसे ही प्रिटेंड किया गया कि बीवियां बड़ी जालिम होती हैं? क्या बात टू है, क्या आंसर, बात टू है। आंसर। बिल्कुल खुदा की कसम सही दशनास हैं आप। क्या बात है। मैं जब अपने घर में दाखिल होता हूँ ना, दरवाजा खुलता है ना, तो बाहर जो लॉन में पौधे हैं उनके पत्ते भी कांपने लगते हैं। इस बंदे बंदना से अंदाजा लगा ले मेरा घर में कितना रोब है। ये तो बातें मशहूर की हुई हैं दुश्मनों ने। अब मैं आपको इसका अगला वर्जन बता दूं कि पत्ते क्यों कांपते हैं, दरवाजे क्यों कांपते हैं। लो जी, ऐसे बंदे ना बड़ी होंगे। दरवाजा खुलता है ना, तो बाहर जो लॉन में पौधे हैं उनके पत्ते भी कांपने लगते हैं। इस बंदे बंदना से अंदाजा लगा ले मेरा घर में कितना रोब है। ये तो बातें मशहूर की हुई हैं दुश्मनों ने। अब मैं आपको इसका अगला वर्जन बता दूं कि पत्ते क्यों कांपते हैं, दरवाजे क्यों कांपते हैं। लो जी, ऐसे बंदे ना बड़ी होंगे। दरवाजा खुलता है ना, तो बाहर जो लॉन में पौधे हैं उनके पत्ते भी कांपने लगते हैं। इस बंदे बंदना से अंदाजा लगा ले मेरा घर में कितना रोब है। ये तो बातें मशहूर की हुई हैं दुश्मनों ने। अब मैं आपको इसका अगला वर्जन बता दूं कि पत्ते क्यों कांपते हैं, दरवाजे क्यों कांपते हैं। लो जी, ऐसे बंदे ना बड़ी होंगे।